ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ غیب کیا چیز ہے؟ ایمان بالغیب کیا ہے؟ غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کا مشاہدہ براہ راست نہیں کیا جا سکتا۔ غیب کی یہ حقیقتیں انسانی حواس سے بالاتر ہیں۔ حواس خمسہ یعنی پانچوں طاقتیں انسان کے پاس جو اللہ نے دی ہیں۔ حواس خمسہ یعنی پانچوں حس کی طاقتوں سے غیب کی حقیقت معلوم نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان غیب کی حقیقت ادراک نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات، فرشتے، جنت و دوزخ، ان چیزوں کے بارے میں انسان نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کے جو حواس عقل ہیں، یہ دیکھنا ہے، یہ چھونا ہے، سونگنا ہے، مس کرنا وغیرہ، یہ جو 5 طاقتیں اللہ نے دی ہیں، یہ ماورائی طاقتیں ان سے نظر نہیں آ سکتی۔ اس عقل کے ذریعے انسان نہیں دیکھ سکتا، یہ صرف ایسا کام یقین کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، فرشتے ہیں، جنت و دوزخ، اس طرح کی چیزیں، یہ سب غیب کا سامان ہے۔ ایمان بالغیب یعنی غیب کی حقیقت پر ایمان لانا، غیب کی حقیقت کو صرف اس بنا پر تسلیم کر لینا کہ اللہ کا پیغمبر ان کی خبر دے رہا ہے، اسی کو ایمان بالغیب یعنی فرشتے وغیرہ نظر آنے لگتے ہیں۔ مکمل غیب کی حقیقت قیامت کے دن ظاہر ہو جائے گی۔ غیب پر ایمان لانا مسلمان کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کریم کی ذات اقدس موجود ہے، وہ حی القیوم ہے اور ساری کائنات اسی نے پیدا فرمائی ہے۔ اس دنیا میں غیب کا علم کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ نبیوں کو بھی اللہ کریم اتنا ہی علم غیب عطا کرتے ہیں جتنا ان کی رسالت کے فرائض ادا کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس سے رسالت کے کام میں آسانی ہو جاتی ہے، اور یہ بات انبیاء کو عام لوگوں سے ممتاز کرتی ہے، اور کوئی بندہ انبیاء کی برابری نہیں کر سکتا۔ غیب کے تالے کی چابیاں صرف اللہ کریم کے پاس ہیں، وہی نبیوں کی ضرورت کے مطابق ان کو غیب کا علم عطا کرتا ہے۔ وہ چاہے تو حضرت موسیٰ کو غیب کا علم نہ دے، بلکہ اپنے ایک بندے حضرت خضر کو عطا کر دے، اور حضرت موسیٰ کو کہے کہ علم سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاؤ۔ خواب کی تعبیر کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو نہ دے، بلکہ ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دے۔ حضرت ابراہیم کو انسانی شکل میں آنے والے فرشتوں کا علم نہ ہو سکا۔ خود فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں، اور پھر ہم نے حضرت ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس کا ترجمہ ہے، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، نہیں جانتا انہیں کوئی سوائے اس کے، اور وہ تو جانتا ہے اسے بھی جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے، اور نہیں جھڑتا کوئی پتا مگر وہ اس کے علم میں ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے تاریک پردوں میں ایسا ہے، اور نہیں کوئی تر اور نہ خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ لہٰذا آمدم برسر مطلب کہ اللہ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ اللہ جسے چاہے اور جتنا چاہے علم غیب عطا کر دے۔ غیب کی حقیقت پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہوا جا سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔